اللہ پر پکا یقین ہو تو ایسا۔ آپ نے رابعہ بصریہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ وہ بندی تھی جس کا اللہ پر بہت پکا سچا یقین بنا ہوا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک مرتبہ اس کے گھر مہمان آ گیا۔ اب جو گھر میں کام کرنے والی باندی تھی وہ پریشان تھی۔ اتنے مہمان آ گئے اور گھر میں کچھ ہے نہیں، ان کو کھلانے کے لیے رات کے کھانے کا کیا بنے گا؟ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک بندہ آیا۔ رابعہ بصریہ نے باندی کو کہا جا کر پوچھو کون ہے؟ اس نے کہا کوئی بندہ ہے، کھانا لایا ہے۔ کہا جب کھانا لایا ہے تو روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ باندی نے کہا روٹیاں تو 9 ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا کھانا نہیں، یہ بندے کو واپس کر دو۔ اب باندی حیران کہ چلو 9 تو ہیں نا روٹیاں، کھانا تو کھلایا جا سکتا ہے، وقت بھی ہو گیا، ہم واپس کر دیں گے تو کیا بنے گا؟ خیر اس نے جا کر کھانا واپس لوٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا بندہ کھانا لے کر آیا۔ رابعہ نے کہا کہ روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی 9 ہیں۔ تو رابعہ نے کہا کہ یہ ہمارا کھانا نہیں ہے، لوٹا دو۔ وہ کھانا بھی واپس کر دیا گیا۔ اب دیر بھی ہو گئی تھی اور مہمان بھی تھے، عشاء کے بعد کافی لیٹ ہو گیا تھا، تو وہ خادمہ بھی تنگی محسوس کر رہی تھی کہ اب تو مہمانوں کے سامنے کھانا رکھ دینا چاہیے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رابعہ نے 2 مرتبہ اللہ کے بھیجے کھانے کو واپس کیوں کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر کھانا آیا۔ رابعہ نے باندی کو پھر کہا کہ روٹی گنو کتنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا 9۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے کہا کہ یہ کھانا ہمارا نہیں ہے، واپس بھیج دو۔ تو باندی نے کہا کہ رابعہ وجہ کیا ہے؟ آپ 9 کا عدد سنتے ہی ریجیکٹ کر دیتی ہیں کہ یہ کھانا میرا نہیں کسی اور کا ہے۔ رابعہ نے کہا سنو، صبح میرے گھر میں ایک ہی روٹی تھی، ایک فقیر مجھ سے مانگنے آیا تھا تو میں نے اپنی روٹی اٹھا کر فقیر کو دے دی تھی، میں نے ایک روٹی دی تھی، اب اس کے بدلے اللہ نے مجھے 10 روٹیاں بھیجنی ہیں، 9 نہیں، 9 کیوں ہیں؟ جب اس نے کہا کہ 9 کیوں ہے تو باندی نے معافی مانگی، آئی تو ہمیشہ 10 ہی تھی، پر ہر دفعہ ایک روٹی میں نے اپنے لیے الگ کر لی تھی۔ اچھا تو اگر 10 ہیں تو یہ میرا رزق ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، مہمانوں کو کھلا دو۔ عورت جات ہے پر اس کا اتنا یقین ہے کہ میں نے ایک روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی، اب اس کے بدلے مجھے 10 ملتی ہیں تو 10 گنا اللہ دیتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق میں کمی نہیں آنے دیتے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے۔